اچھا، تو چلیں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے بزنس نے ایک دفتر لیز پر لیا ہوا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا آپ وہ خالی جگہ کسی اور کو کرائے پر دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی عام کاروباری صورتحال ہے، لیکن جب ہم اسلامی مالیات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کے کچھ خاص اصول ہیں جن پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور یہی سوال ہمیں اسلامی مالیات کے ایک بہت اہم تصور اجارہ یعنی لیزنگ کے دل میں لے جاتا ہے۔ اب اس کا جواب سیدھا سادہ ہاں یا نہ میں نہیں ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ معاہدہ کیسے کیا گیا ہے اور منافع کس طرح کمایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب لیزنگ کی۔ یہ وہ صورتحال ہے جب آپ یعنی کرایہ دار لیز پر لی گئی پراپرٹی کو کسی تیسرے شخص کو آگے کرائے پر دے دیتے ہیں۔ اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط ہے۔ اصل مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سب لیز کا معاہدہ درست نہیں مانا جائے گا۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پراپرٹی کا مالک ہمیشہ اس بات سے باخبر رہے کہ اس کی ملکیت کون استعمال کر رہا ہے اور اس پر اس کا کنٹرول بھی رہے۔ اب دیکھیں، اس ایک بات پر تو تمام علماء متفق ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی کرائے پر یا اس سے کم پر جگہ آگے دے رہے ہیں جتنا آپ خوب ادا کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ مالک کی اجازت ہو۔ اصل بحث تو تب شروع ہوتی ہے جب آپ زیادہ کرایہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب آتا ہے اصل دلچسپ سوال، کیا آپ سب لیز سے منافع کما سکتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کسی سے اتنا کرایہ لے سکتے ہیں جو آپ خود مالک کو ادا کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہو؟ بس یہیں آ کر اسلامی فقہا کے درمیان تھوڑا اختلاف رائے نظر آتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ شافی اور حنبلی مکاتب فکر کا کہنا ہے کہ بھائی سبلیز ایک بالکل نیا الگ معاہدہ ہے، تو اس سے جو بھی اضافی منافع ہوگا وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حنفی مکتب فکر کا موقف تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اس جائیداد کے مالک تو ہیں نہیں، آپ اس سے سیدھا سیدھا منافع نہیں کما سکتے، لہٰذا جو بھی اضافی رقم آئے اسے خیرات میں دے دینا چاہیے۔ لیکن حنفی مکتب فکر میں بھی دو اہم رعایتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس جائیداد میں اپنی طرف سے کوئی بہت بہتری کی ہے، جیسے آپ نے فرنیچر ڈال دیا یا کوئی تعمیراتی کام کروا دیا، تو آپ اس اضافی قدر کا منافع لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک کرنسی میں کرایہ دے رہے ہیں اور دوسری کرنسی میں وصول کر رہے ہیں، تو کرنسی کے تبادلے کی وجہ سے جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب لیزنگ سے ہٹ کر اب ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے پوری لیز کو ہی کسی اور کو منتقل کر دینا، جسے اسائنمنٹ کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہت عام سی صورتحال ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیز کا معاہدہ ہی ختم ہو جائے اور کوئی دوسرا آپ کی جگہ لے لے۔ تو بھائی، اسلامی مالیات میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ اپنی لیز کو بیچ سکتے ہیں؟ پہلا اور جو بالکل جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جائیداد کا اصل مالک خود اس اثاثے کو بیچ دے۔ اس صورت میں لیز کا معاہدہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ نئے مالک کے ساتھ ویسے ہی جاری رہتا ہے۔ یہاں ایک حقیقی ٹھوس اثاثے کی ملکیت منتقل ہو رہی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بہت اہم پابندی سامنے آتی ہے۔ آپ صرف مستقبل میں ملنے والے کرائے کو وصول کرنے کا حق آج نقد پیسوں کے بدلے نہیں بیچ سکتے۔ مستقبل کی رقم کو آج کی رقم کے بدلے بیچنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلامی مالیات ایک واضح لکیر کھینچتی ہے۔ تو یہ فرق اتنا اہم کیوں ہے؟ یعنی اثاثہ بیچنا تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اس سے آنے والے کرائے کو وصول کرنے کا حق بیچنا کیوں ٹھیک نہیں؟ اس کے پیچھے اسلامی مالیات کا ایک بہت ہی بنیادی اصول کام کر رہا ہے۔ ذرا یہ اقتباس دیکھیں جو اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ مستقبل میں ملنے والی رقم کو آج ایک یکمشت رقم کے بدلے بیچنا یہ ایک طرح کا عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ یہ رقم کا رقم سے تبادلہ ہے جس میں برابری نہیں، اور یہی ربا یعنی سود کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ تو اصل بات یعنی جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ منافع ہمیشہ حقیقی معاشی سرگرمی سے پیدا ہونا چاہیے۔ اس میں ٹھوس اثاثے اور ان سے جڑے ہوئے خطرات شامل ہونے چاہیے۔ آپ منافع اس لیے کماتے ہیں کیونکہ آپ کسی حقیقی چیز کے مالک ہیں اور اس کا رسک اٹھا رہے ہیں۔ آپ صرف پیسے یا قرض کی تجارت سے منافع نہیں کما سکتے۔ یہی وہ اصول ہے جو مالیات کو حقیقی معیشت سے جوڑے رکھتا ہے۔
اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر سارا کا سارا مالیاتی نظام اسی طرح ٹھوس اثاثوں سے جڑا ہوتا تو ہماری عالمی معیشت کیسی ہوتی؟ ہم رسک کو، ویلیو کو کس نظر سے دیکھتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔